کہ ہم سب اس وقت شیخ طریقت کے قدموں کے نیچے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کی حاضری کو قبول عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام عطا فرمایا، اس دین کی اور مذہب کی جو ابتدا ہے وہ عقیدہ توحید سے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا نام عقیدہ توحید ہے۔ جس شخص کا یہ عقیدہ نہ ہو، من کل الوجوہ، وہ شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ ان کا عقیدہ عقیدہ توحید نہ ہو جائے۔ ویسے ہی کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کا عقیدہ عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ اور دیگر چیزوں پر ایمان نہ لے آئے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و مجدہ نے جو قرآن پاک میں فرمایا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک اللہ ہے جو ہم سبوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے، سارے مشکلات کو حل کرنے والا صرف ایک اللہ۔ اگر شیخ طریقت کی زبان میں کہیں تو یہ کہ تو مالک ہے، تو داتا ہے، سوا تیرے کوئی اور نہیں۔ تو سب کا پالن ہار ہے، سوا تیرے کوئی اور نہیں۔ دہر ہو یا کعبہ، مندر ہو یا کہ مسجد، یہ سب تیرا پردہ ہے، سوا تیرے کوئی اور نہیں۔ اب کلمہ توحید میں چند نکات احادیث پاک اور صوفیہ اعظام کی زبان سے جو باتیں نکلی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و مجدہ نے جو قرآن پاک میں فرمایا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کلمہ توحید میں مکمل انسانیت کی کامیابی ہے۔ اب انسانیت کی کامیابی کس اعتبار سے کہ کلمہ توحید کو غور کریں اور اس پر دیکھیں کہ کلمہ توحید میں 12 حروف ہیں، مکمل 12 حروف ہیں۔ اب اس کو شمار بھی کر سکتے ہیں کہ لفظ لا میں لام اور الف 2، الہ میں 3 حروف ہیں، الف لام ہا، تو 2 اور 3 5، اللہ میں 3 حروف ہیں، الف لام الف، تو 5 اور 3 8، اور لفظ اللہ میں 4 حروف ہیں، الف لام لام ہا۔ یہ کل ملا کر 12 حروف ہوئے۔ اب صوفیہ اعظام فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر 12 ایسے عضو ہیں جس سے انسان گناہ کرتا ہے۔ اس کو بھی شمار کر لیں۔ 2 ہاتھ غلط چیز پکڑ کر کے ہم گناہ کما رہے ہیں، 2 پیر غلط راہ چل کر گناہ کما رہے ہیں، 2 کان غلط بات سن کر گناہ کما رہے ہیں، 2 آنکھیں غلط چیز دیکھ کر گناہ کما رہی ہے، ایک دماغ جو غلط بات نقش کر کے گناہ کما رہا ہے، ایک زبان جو غلط بات بول کر گناہ کما رہی ہے، اور ایک دل جو مقام خدا ہونا چاہیے وہ کسی اور کو اپنا ٹھکانہ بنا کر گناہ کما رہا ہے، اور ایک شرمگاہ جس سے زنا جیسی معصیت میں لوگ مبتلا ہوتا ہے۔ تو کل یہ 12 عضو ہوئے جس سے انسان گناہ کرتا ہے۔ صوفیہ اعظام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ان 12 عضوؤں سے گناہ کرنے کے بعد صدق دل سے کلمہ توحید کے وہ 12 حروف والے جملے کو پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت اس 12 حروف کے بدلے میں ان 12 اعضاؤں سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب حدیث پاک میں حضرت عمرو بن عاص اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں آپ کے دست نبوت پہ ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور میرے بڑھانے کے بعد نبی نے بھی اپنے دست نبوت کو آگے بڑھائے۔ اب جب آگے بڑھائے تو میرے دل میں خیال آ گیا حالت کفر میں نے بہت گناہ کیے، کیا اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف فرما دے گا اسلام قبول کرنے کے بعد؟ تو میں نے ہاتھ بڑھا کر کھینچ لیا۔ تو نبی کا فرمان کہ اے عمرو بن عاص، تجھے کس چیز نے اپنے ہاتھ کو کھینچنے پر مجبور کیا؟ تو عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے۔ نبی نے فرمایا کیا؟ تو عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں نے حالت کفر میں بہت گناہ کیے،
کیا اسلام قبول کرنے سے اللہ رب العزت ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو بن عاص، تجھے معلوم نہیں کہ اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے جو اس کو پڑھ کر، اس کو اپنا لے، کلمہ توحید کو پڑھ کر اور مذہب اسلام میں داخل ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو پچھلے معاف فرما دیتا ہے۔ اب ایک دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ کلمہ توحید میں 7 الفاظ ہیں، 7 الفاظ ہیں، وہ بھی شمار کر لیں کہ لفظ لا 1، الہ 2، اللہ 3، اللہ 4، محمد 5، رسول 6، اللہ 7۔ یہ 7 الفاظ ہوئے۔ اب اللہ رب العزت نے جہنم کے 7 دروازے بھی بنائے۔ قرآن پاک میں کھل کر آیا ہے کہ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 دروازے ہیں۔ صوفیہ اعظام فرماتے ہیں اگر صدق دل سے کوئی شخص اس کلمہ توحید کو پڑھ لے مکمل طور پر تو اللہ رب العزت بدلے میں اس کو 7 دروازوں سے محفوظ و مامون رکھے گا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، ان عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من شہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جو بھی شخص کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم اس کے بندے، اس کے رسول ہیں، تو نتیجہ کیا؟ حرم اللہ علیہ النار، تو اللہ رب العزت اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ تو 7 دروازوں سے محفوظ ہو گئے۔ اب یہ تیسرا نقطہ کہ اس کلمہ توحید میں جتنے حروف ہیں سب کے سب جوفی حروف ہیں۔ جوفی حروف ان حروف کو کہتے ہیں جو منہ کے اندر سے نکلتے ہیں، ہونٹوں سے نہیں۔ بہت سارے حروف تہجی کے حروف ہیں جیسے با، فا، واو، یہ ہونٹوں سے مل کر بنتے ہیں، مگر حروف جوفی وہ حروف جو منہ کے اندر سے نکلتے ہیں۔ آپ ذرا عمل کر کے دیکھیں، لا الہ الا اللہ، کوئی بھی ایسے حروف نہیں ہیں جو ہونٹوں سے مل کر ادا ہو، سارے کے سارے منہ کے اندر سے ادا ہوتے ہیں۔ اشارہ اس طرف ہے، صوفیہ اعظام فرماتے ہیں کہ اس کلمہ توحید کو صرف ہونٹوں سے یا زبان سے پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ دل سے قبول کرنے کی ضرورت ہے، دل سے قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ بخاری شریف کی بالکل واضح طور پر حدیث پاک سب کو نظر آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل کو آواز دی کہ یا معاذ بن جبل، تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر نبی نے فرمایا یا معاذ، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر نبی نے فرمایا کہ یا معاذ، تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ نبی نے تاکید کے ساتھ فرمانے کے ساتھ آپ نے فرمایا ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم صدقا من قلبی، صدقا من قلبی، جو بھی شخص کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالی وسلم اس کے رسول ہیں، اور یہ جو دل کی گہرائی سے کہہ دے تو اس کا نتیجہ کیا کہ اللہ حرم اللہ علیہ النار، تو اللہ رب العزت اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ ابھی چوتھا نقطہ کہ اس کلمہ توحید کو جب آپ بار بار پڑھیں گے تو ایک بات بالکل ایک شعر وہ آپ کے دماغ میں آ جائے گا کہ راز یہ اپنے پہ کھلتا کیوں نہیں، ذات حوا کا خلاصہ کیوں نہیں، الف سے بڑھ کر ہے نقطے کا مقام، کلمہ طیبہ میں نقطہ کیوں نہیں۔ غور کریں گے، نہ اوپر نقطے نہ نیچے نقطے، کہیں نقطے نہیں، نقطے تو درکنار، نقطہ تک بھی نہیں، ایک نقطہ بھی نہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ صوفیہ اعظام فرماتے ہیں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ رب العزت کا نہ اوپر شریک نہ کوئی نیچے شریک، کہیں کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن پاک میں ہے نا هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہ آسمان میں بھی ایک ہے، زمین میں بھی ایک ہے، وہ آسمان میں بھی الہ واحد، زمین میں بھی الہ واحد، نہ اوپر نقطہ نہ نیچے نقطہ، نہ اس کا اوپر وصول ہے نہ نیچے کوئی فروع۔ وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کوئی نہیں ان کے مد مقابل، نہ برابری۔ کلمہ توحید میں ایک غور کریں گے تو یہ مقام یہ بھی نکلتا ہے کہ جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید اپنے وجود میں اللہ کے نام کے حروف کا محتاج ہے، اپنے وجود میں کلمہ توحید بھی محتاج ہے، مگر کس کا؟ اللہ کے ذاتی نام لفظ اللہ کے حروف کا۔ اب لفظ اللہ میں کتنے حروف؟ 4 ہی حروف ہیں، الف، لام اور ہاں، یہ 4 حروف، انہی 4 حروف سے کلمہ توحید وجود میں آیا ہے۔ اب غور کریں، لفظ
کلمہ توحید کے تمام حروف اپنے وجود میں لفظ اللہ کے حروف کا محتاج ہے، مگر لفظ اللہ کے حروف جو ہیں الف لام لام ہا، اپنے وجود میں کوئی بھی حروف کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اب غور کریں، لفظ اللہ میں سے الف کو نکال دیں تو کیا رہ جائے گا؟ لام لام ہا، للہ، اور للہ سے بھی اللہ رب العزت کی طرف قرآن پاک میں اشارہ ہوا، جیسے قرآن پاک میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان میں ہے اللہ کا ہے، جو کچھ زمین میں ہے اللہ کا ہے۔ اب لام لام ہا میں سے بھی ایک لام کو اور نکال دیں، ایک لام کو نکال دیں تو کیا ہو جائے گا؟ لام اور ہا، لہو، لہو سے بھی اللہ رب العزت کی طرف قرآن پاک میں اشارہ ہوا، جیسے لہو ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ آسمان میں ہے سب اللہ کا ہے، جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ اور لہو میں سے بھی ایک لام کو اگر نکال دیں گے تو رہ جائے گا صرف محض ہو۔ یہ ہو جو ضمیر ہے اس سے بھی اللہ رب العزت کی طرف اشارہ ہوا، جیسے قرآن پاک میں کل شیء ہالک الا وجہہ، تو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کا محتاج، مگر اللہ اپنے وجود میں اپنے آپ میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی کو قرآن نے تو واضح کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ صمد ہے۔ حضور سے پوچھا گیا صمد کسے کہتے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا کہ صمد اسے کہتے ہیں جس کی طرف سب محتاج ہو مگر وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ مشرکین کے ساتھ ہمارا جو اختلاف تھا یہی تو اسی بنیاد پر تو تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے تمام مشکلات کو حل کرنے والا صرف ایک اللہ، ایک۔ مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ بھی مدد کرتا ہے مگر یہ جو بت ہیں یہ بھی مدد کرتے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا کہ ہمارا بھی والا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا ہی والا عقیدہ ہے، ہمارا ہی والا عقیدہ کہ اللہ ہی مدد کر، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مدد نہیں کرا۔ قرآن کا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ کرنے والا بھی ایک اللہ، وہی اللہ ہے جو مردے سے زندہ کرتا ہے، صرف ایک ہی ہے۔ آپ غور کریں، ایک ہی مثال میں ایک زندی چلتی پھرتی مرغی ہے، انڈا دے رہی ہے، مردہ انڈا، اس میں کوئی جان نہیں، اس مردے انڈے سے زندہ مرغی کا بچہ نکالنے والا صرف ایک اللہ، اور وہی اللہ ہے جو اس مرغی کے بچے کو یہ عقل و شعور دیتا ہے کہ بلی سے بچ، وہ تمہارا دشمن ہے، مرغی تمہاری ماں ہے، ان کے پروں میں جا کے چھپ جا۔ یہ سوچ و سمجھ دینے والا صرف ایک اللہ۔ تو کلمہ توحید کو جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں اور شیخ محترم جو حلقہ ذکر فرما رہے ہیں، تو ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کی حقیقت بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت عبادہ بن ثابت کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا فرمایا۔ اس طرح کے کئی حدیثیں ہیں، ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ان عبادہ بن ثابت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اكتب فقال ما اكتب فقال اكتب القدر فكتب ما كان وهو ما كان وهو كائن الى الابد۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے کہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا فرمایا، اور اس قلم سے کیا کہا کہ قلم تو لکھ، تو قلم نے عرض کیا اے اللہ میں کیا لکھوں؟ تو رب نے فرمایا تو تقدیر لکھ، تو قلم نے تقدیریں لکھ دی، جو چیزیں ہوئی اور ہونے والی ہیں تمام کے تمام چیزیں قلم نے لکھ ڈالی۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ایک قلم لکھ، تو قلم نے عرض کیا مولا اب کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو قلم نے 70,000 سال تک صرف لفظ لا الہ الا اللہ کو لکھا، 70,000 سال تک۔ 70,000 سال لکھنے کے بعد رب نے فرمایا قلم اور لکھ، تو عرض کرنے لگا مولا اب کیا لکھوں؟ تو رب نے فرمایا لکھ محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ قلم نے لفظ محمد کے میم کو لکھا ہی تھا کہ ایک وزد آ گیا، قلم گر گئی، پھر اٹھی اور 70,000 سال کے بعد محمد رسول اللہ لکھا، محمد رسول اللہ لکھا۔ اور لکھنے کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں نے تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ مکمل لکھ لیے، لیکن یہ میں آپ کی بارگاہ میں عریضہ کرتا ہوں مولا یہ تو بتا کہ کوئی ہے جو اس کلمہ توحید کو اتنی عمر میں اتنی بار پڑھ لے؟ تو رب نے فرمایا کہ اے قلم تجھے معلوم نہیں میرا وہ آخری نبی جو دنیا میں جائے گا ان کی امت میں عمر گرچہ اتنی نہ ہوگی مگر
کوئی بھی ایسا بندہ نہ ہوگا جو اس کلمے کو نہ پڑھ کر ان کی دامن میں چھپے، بلکہ ہر کوئی پڑھے گا۔ بعض تو ایسے ہوں گے کہ 70,000 ایک ہی رات میں پڑھ ڈالے گا۔ یہ کلمہ توحید ہیں جو اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہم ہر ہفتے شیخ محترم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حلقہ ذکر میں کی صورت میں اپنے قلب کو روشنی کرنے کے لیے، اور شیخ محترم خود فرماتے لا الہ الا اللہ کا ضرب دل میں لگاؤ، دل کو سکون ملتا ہے، اور یہی ایک کلمہ توحید ہے جو شیطان